Assalamu alaikum dear aspirants. Today we are going to discuss Islamic culture and civilization. स्पेसिफिकली इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवाल नहीं आता, पर इसके जो पेरिफेरल टॉपिक्स हैं जैसे कि चैलेंजेस फेस बाय द इस्लामिक कंट्रीज़ या फिर इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस तरह के सवाल आते रहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद पर हमें इसकी जो बेसिक्स है वो भी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ कल्चर एंड व्हाट इज़ सिविलाइजेशन, फिर ही हम उसको आगे एक्सप्लेन कर सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द कल्चर. द कल्चर इज़ अ शेयर्ड वे ऑफ लर्निंग, स्पीकिंग, थिंकिंग. जो कल्चर है हमारे पास वो है शेयर्ड वे ऑफ लर्निंग है, स्पीकिंग है, थिंकिंग है, दैट इज़ कल्चर. जब एक ग्रुप ऑफ पीपल आपस में लर्निंग बिहेवियर, स्पीकिंग बिहेवियर, थिंकिंग बिहेवियर शेयर करते हैं तो उसको हम कल्चर कहते हैं. एंड इट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. टाइप्स क्या होती हैं कल्चर की दो टाइप्स हैं, कि मटीरियल कल्चर और दूसरा है नॉन मटीरियल कल्चर. मटीरियल कल्चर में हमारे पास क्या आ सकता है? मटीरियल कल्चर में हमारे पास कैलीग्राफी आ सकती है, बिल्डिंग आर्ट्स आ सकती हैं, आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं, आर्किटेक्चर आ सकता है. उसके अलावा नॉन मटीरियल कल्चर में हमारे पास सॉन्ग्स आ सकते हैं, मूवीज़ आ सकती हैं, इसके अलावा स्टोरीज़ आ सकती हैं, लैंग्वेजेस आ सकती हैं. करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कल्चर की करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये लर्न होता है, सीखा जाता है. जैसे हम अपने बड़ों से सीखते हैं, उसके बाद ये शेयर्ड होता है. ग्रुप ऑफ पीपल इसको आपस में शेयर करते हैं. जैसे कि पाकिस्तानी कल्चर है तो वो पाकिस्तान के सब लोग आपस में शेयर करते हैं. सिंधी कल्चर है वो सिंधी ग्रुप आपस में शेयर करता है. पंजाबी कल्चर पंजाबी लोग आपस में शेयर करते हैं. उसके बाद ये डायनामिक होता है, ये स्टैटिक नहीं होता है, वक्त के साथ साथ ये चेंज होता रहता है. इवॉल्व विद टाइम. जैसे जैसे सोसाइटी में सोशल चेंजेस आते हैं वैसे वैसे कल्चर चेंज हो जाए. जैसे कि ग्लोबलाइजेशन आती है तो कल्चर चेंज हो जाए, कोविड आया तो कल्चर चेंज हुआ. मतलब सच नहीं कि 180 डिग्री शिफ्ट आ जाता है, पर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस बीच में आती रहती हैं. उसके बाद कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास? कंपोनेंट्स हैं हमारे पास. सबसे पहला कंपोनेंट है इसका बिलीफ है. बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि एनीथिंग दैट वी कंसीडर ट्रू तो उसको हम बिलीव कहते हैं. वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ आर द मोस्ट वैल्यू. हम कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल बिलीव्स हैं उनको हम वैल्यूज़ कहते हैं. उसके बाद है कस्टम्स है. कस्टम्स हमारे पास होते हैं. कस्टम्स क्या है? कस्टम्स आर द थिंग दैट वी प्रैक्टिस इन आवर डेली लाइफ. उसके बाद है लैंग्वेजेस हैं, स्टोरीज़ हैं, रिचुअल्स हैं. रिचुअल्स जो होते हैं कल्चर के वो हर कल्चर के डिफरेंट होते हैं. जैसे अगर इस्लामिक कल्चर है तो उसमें हम ईद मनाते हैं, रोज़े रखते हैं, उसके मैरिज रिचुअल्स डिफरेंट हैं. उसके बाद है कल्चर एंड रिलीजन. कल्चर एंड रिलीजन आर इंटरडिपेंडेंट. रिलीजन शेप्स कल्चर. इट्स डेफिनेट के रिलीजन जो है वो कल्चर को शेप करता है. फॉर एग्जांपल अगर इस्लाम एज एक रिलीजन है वो हमारे कल्चर को किस तरह से शेप करता है. जैसे कि ईद हमारा एक रिलीजियस इवेंट है तो वो हमारे कल्चर का हिस्सा भी बन चुका है. अब उसमें नए कपड़े पहने जाते हैं, डिफरेंट मीठा खाया जाता है, कुर्बानी की जाती है, वो हमारे कल्चर का पार्ट भी बन चुका है. उसके बाद है कल्चर मॉडिफाइज विद टाइम. ये हमने पहले बात कर लिया कि डायनामिक होता है और इवॉल्व टाइम के साथ इवॉल्व होता है. इस्लाम जो है वो वेलकम न्यू थिंग्स एंड इट्स डायनामिक. एंड जो इस्लाम प्रैक्टिकल रिलीजन है, इट्स दीन ऑफ लाइफ. तो ये जो है मॉडिफिकेशंस को वेलकम करता है. उसके बाद है मुस्लिम्स आर डिपेंडेंट ऑन थियोलॉजी. लेकिन जो मुसलमान देमसेल्व्स हैं वो थियोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. वो कुरानी के साइंटिफिक रिसर्च के बारे में की तरफ जाना ही नहीं चाहते. वो खुद से थियोलॉजी पे बेस्ड है. हालांकि इस्लाम ये सब नहीं चाहता. इस्लाम चाहता है कि मुसलमान प्रोग्रेस करें, ग्रो करें, डिवेलप करें बाय डिफरेंट रिसर्चेस. साइंस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें. दैट्स कुरान ने तो हर किस्म की नॉलेज लेने का हुक्म दिया है कि आप बेनिफिशियल नॉलेज हासिल करें जहाँ से भी आपको मिले. इसमें हम ये जो बुक है वेंचर्स ऑफ इस्लाम ये कोट कर सकते हैं. इट इज़ बाय हॉक्सन्स. ये बुक हम इस कल्चर वाले टॉपिक में कोट कर सकते हैं. इसमें वेंचर्स ऑफ इस्लाम में यही बताया गया है कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ इस्लाम क्या और मुसलमान इस्लाम को किस तरह से ले रहे हैं. दे आर टू डाइवर्स थिंग्स. इस्लाम है वो चाहता है कि ग्रोथ हो मुसलमानों की, लेकिन जो मुसलमान खुद हैं वो खुद से थियोलॉजी पे ज़्यादा बेस करते हैं और रिसर्च की तरफ जाना नहीं चाहते. उनका ख्याल ऐसा है कि दे हैव द ओपिनियन और यू कैन से दे हैव द रॉन्ग ओपिनियन. वो कहते हैं कि अगर रिसर्च की तरफ जाएंगे तो इट कैन अडल्ट्रेट देयर रिलीजन, लेकिन ऐसा नहीं है. उसके बाद व्हाट इज़ सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन इज़ द विलिंगनेस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू लिव टुगेदर टू बिल्ड एन इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. सिविलाइजेशन क्या है? जब डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, वो एक इकोनॉमिकल अपनी इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल और सोशल वैल्यू शेयर करते हैं, तो वो एक सिविलाइजेशन बन जाती है. इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका हर सिविलाइजेशन का एक गवर्निंग सिस्टम होता है. जैसे कि इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो शूरा पे बेस्ड है. इस्लाम ने हमें कहा है
کہ ہم نے شورا پہ بیسڈ پولیٹیکل سسٹم رکھنا ہے. فوڈ سسٹم ہوتا ہے بیسک, جو فوڈ سسٹم ہے وہ تو ایگریکلچر ہی ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سویلائزیشن ماڈرنائز ہو رہی ہیں ویسے ویسے ایگریکلچر بھی ہمارا ماڈرن ہوا ہے. کراپنگ سسٹم آ گیا ہے, ڈفرینٹ سوئنگ سسٹمز آ گئے ہیں, فرٹیلائزرس کا یوز آ گیا ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ اریگیشن ٹیکنیکس آ گئی ہیں. اسی طرح ہمارے پاس سویلائزیشن کا ہاؤسنگ سسٹم ہوتا ہے. پہلے جنگلوں میں رہا جاتا تھا, اور اب ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے اور اربن پلاننگ ہوتی ہے. اس کے بعد اب پراپرٹی اوننگ سسٹم ہے. گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے کہیں پہ بھی اپنی پراپرٹی اون کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے پراپرٹی اوننگ سسٹم کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے سویلائزیشنز ماڈرن ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہے اسلامک سویلائزیشن. کیا ہے اسلامک سویلائزیشن؟ از موسٹ کمپلیکس. اب کمپلیکس کیوں ہے؟ کیونکہ کسی بھی کلچر سے تعلق رکھنے والا انسان جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اسلامک سویلائزیشن میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو مسلمان لوگ ہیں وہ صرف پاکستانی تو نہیں ہیں, وہ عربس ہیں, وہ انفیکٹ ویسٹرنس بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلمز ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا اسلامک سویلائزیشن کمپلیکس ہے. اس کے بعد اسلامک سویلائزیشن کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلامک سویلائزیشن اپنے ڈاؤن فال کی طرف ہے. لیکن کچھ اسکالرز ایسے ہیں, جو سوشل اسکالرز ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامک انفیکٹ سویلائزیشن ہی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. سویلائزیشن کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ان میں سے ایک اسکالر ہے فواد شیول, ہی از این ایجپشین اسکالر. اس کے علاوہ ابن خلدون کی جو تھیوری ہے سوشل چینج تھیوری, اس میں بھی یہ بات ڈیفائن کی گئی ہے کہ سویلائزیشن کبھی ختم نہیں ہوتی پر اس کے ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں. ان فیزز سے اس کو گزرنا ہی پڑتا ہے, جس میں سے ایک ہمارے پاس ہے ایمرجنگ فیز ہوتا ہے, اس کے بعد گروتھ فیز ہوتا ہے, اور پھر ڈکلائن فیز ہوتا ہے. ہر فیز 40 ایئرس کا ہوتا ہے. یہ دس از اکارڈنگ ٹو ابن خلدون کی سوشل چینج تھیوری. اس کے ہم ڈیپ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے. اس کے بعد ہے کنٹمپریری سویلائزیشن. جو آج کل سویلائزیشن چل رہی ہیں وہ کون کون سی ہے؟ ایک تو ہے اسلامک سویلائزیشن ہے, ویسٹرن سویلائزیشن ہے, انڈین سویلائزیشن ہے, چائنیز سویلائزیشن ہے, جیپنیز سویلائزیشن ہے, لیٹن امریکن سویلائزیشن ہے. اوکے, اب جو اس کا سب ٹاپک ہے سویلائزیشن اینڈ کلچر کا, دیٹ از افیکٹس آف ویسٹرن سویلائزیشن آن اسلامک سویلائزیشن اینڈ افیکٹس آف اسلامک سویلائزیشن آن ویسٹرن سویلائزیشن. اس کا کمپیریزن ہم نے دینا ہے, تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اب ویسٹرن سویلائزیشن کے اسلامک سویلائزیشن پہ کیا افیکٹس ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. دیٹ از سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ ہم نے اسلامک ویسٹرن سویلائزیشن سے سیکھی ہے. سیکھنا گیا ہے بلکہ ابھی تو ہم اس کے ابھی تک تو ہم نے اڈاپٹ ہی نہیں کی, پر یہ ہمارے پاس اسلامک ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف سے آیا ہے. دیٹ از ہیومن رائٹس. ہم نے اپنے کیسے اچیو کرنے ہیں یا ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ ہم نے ویسٹرن سویلائزیشن سے سیکھا ہے. امپاورمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امپاور ویسٹرن سویلائزیشن نے کیا ہے ہمیں, کہ ہم نے اپنے ہیومن رائٹس کو پریزرو کرنا ہے. اس کے بعد اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور. پہلے اسلامک ہسٹری میں یہ ہے کہ ٹرانزیشن آف پاور کبھی بھی اسموتھ نہیں ہوئی تھی. جنگیں ہوتی تھیں, پھر سیٹ سے ایک دوسرے سے چھین لی جاتی تھی. لیکن ویسٹرن سویلائزیشن سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور کیسے کرنی ہے. جیسے دیٹ از الیکٹورل ڈیموکریسی آ گئی ہے, جس طرح سے ووٹس آتے ہیں اور پھر نیا نمائندہ منتخب کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے نیشن اسٹیٹ سسٹم. پہلے سٹی اسٹیٹ سسٹم ہوتے تھے, پہلے بڑے بڑے امپائرس ہوتے تھے, لیکن اب نیشن اسٹیٹ سسٹم بھی ہم نے ویسٹرن سویلائزیشن سے ہی سیکھا ہے. لبرلائزیشن دیٹ از دا بز ورڈ آف ویسٹ, وہ بھی ہم نے ویسٹرن سویلائزیشن سے ہی سیکھا ہے. اینڈ ناؤ افیکٹس آف اسلامک سویلائزیشن آن ویسٹرن سویلائزیشن. اسلامک سویلائزیشن کے ویسٹرن سویلائزیشن پہ کیا افیکٹس ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. مورالٹی, مورل ویلیوز اوبویسلی اسلامک سسٹم میں بہت آئی ہیں, تو مورل ویلیوز ہم نے ویسٹرن سویلائزیشن کو دی ہیں. اس کے علاوہ ہے وومن امپاورمنٹ. وومن کو بہت درجہ حاصل ہے ایز اے ڈاٹر, ایز اے وائف اینڈ ایز اے مدر. تو وہ وومن امپاورمنٹ کا جو آئیڈیا ہے وہ ہم نے ویسٹرن سویلائزیشن کو دیا ہے. اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس ریلیجیس فریڈم کا آئیڈیا بھی جو بیسیکلی ہے وہ اسلام کا ہے, وہ بھی ویسٹرن سویلائزیشن نے ہم سے لیا. انکلوسیو گورنمنٹ, شورا پہ بیس ہماری گورنمنٹ ہونی چاہیے, یہ آئیڈیا بھی ہمیں اسلام نے دیا ہے. یہ ویسٹرن سویلائزیشن کو ہم نے ویسٹرن سویلائزیشن نے ہم نے سیکھا, ویسٹرن سویلائزیشن نے ہم سے سیکھا ہے. جو نیکسٹ سب ٹاپک ہے اس مین ہیڈنگ میں وہ ہے چیلنجز فیس بائی دا اسلامک کنٹریز. اسلامک کنٹریز کیا کیا چیلنجز فیس کری ہیں یہ دیکھیں گے. یہ تو بہت لمبی لسٹ ہے کہ اسلامک کنٹریز بہت سے چیلنجز فیس کری ہیں, لیکن ان میں سے موسٹ پرومیننٹ میں نے کچھ 10 علیحدہ کیے ہیں, ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کے دماغ میں کوئی اور بھی آ رہا ہو, کوئی اور آئیڈیا پاپ اپ ہو تو آپ اسے ضرور لکھیے گا.
اس کے سب سے پہلے ہمارے پاس ٹارنشڈ امیج. جو اسلام کی امیج ہے وہ ٹارنشڈ ہو چکی ہے. اسلام بیسیکلی ایک بہت ہی پیسفل ایک بہت ہی پریکٹیکل ریلیجن ہے, لیکن ایسا دنیا میں اب ایسا نہیں سمجھا جاتا. دنیا اسلام کو اسلاموفوبیا کے نام سے جانتی ہے, دنیا اسلام کو ٹیررزم کے نام سے جانتی ہے, دنیا اسلام کو تلواروں کے وومن کے اوپر آپریشن کے حوالے سے جانتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن امیج جو ہے اسلام کی ٹارنشڈ ہو چکی ہے. اس کے بعد اکنامک کرائسس. مسلم کنٹریز کے اکانومک حالات بہت بہتر نہیں ہے. کوئی بھی G5 کنٹریز کا آپ کو پتہ ہی ہوگا, دے آر دا 5 ریچ کنٹریز آف دا ورلڈ, لیکن اس میں سے ایک بھی مسلمان کنٹری نہیں ہے. ان میں ہم کوٹ کر سکتے ہیں ریفرنسز یمن کا, سیریا کا, افغانستان کا, عراق کا. اس کے علاوہ بہت سی افریقن اسلامک کنٹریز ہیں جو اکانومک کرائسس میں ہیں اس وقت. اس کے بعد ہیومینیٹیرین کرائسس. آپ کو پتہ ہوگا کہ افغانستان کے کیا حالات چل رہے ہیں. وہاں پہ ایک گاؤں ہے جہاں پہ لوگ اپنی کڈنیز بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے. اسی طرح یمن, سیریا کا حال ہے. وہاں پہ آلموسٹ 55% پیپل آر انڈر پاورٹی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسوسیٹیڈ وتھ ٹیررزم. 9/11 اٹیک کے بعد سے اسلام کو ایز اے ٹیررسٹ ریلیجس سمجھا جاتا ہے. اسلاموفوبیا کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی یہاں سے ہی شروع ہوا ہے. اس کے بعد ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم. اس کے بارے میں پراپر ٹاپک ہم نے بنایا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری پلے لسٹ میں جا کے. دس از بیکاز آف دا سوڈو گائیڈنسز. اس کے بعد ہے لیک آف یونٹی. شیعہ سنی رائیولری ہے ہمارے اندر, جو ہمارے درمیان جو دو موسٹ پاورفل اسلامک کنٹریز ہیں, دیٹ از KSA اینڈ ایران, ان دونوں کے درمیان شیعہ سنی رائیولری چل رہی ہے. حالانکہ اگر ہم یونائٹ ہو کے دنیا کا مقابلہ کریں تو ہم اسلامک پینزم پہ چلیں تو اس دنیا کی سب سے بڑی پاور ہم بن سکتے ہیں ایز مسلمس. اس کے بعد ہے ہائی فارن انفلوئنس ہے. جو لیک آف یونٹی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے, ہائی فارن انفلوئنس. کیونکہ ویسٹ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ہیجمنی ختم ہو اور اسلام کی ہیجمنی چلے, تو اسی لیے وہ اس کا انفلوئنس ڈفرینٹ ممالک میں, اسلامک ممالک میں چلتا ہی رہتا ہے تاکہ ان کے مسلم ممالک کے درمیان یونٹی نہ قائم ہو سکے. اس کے بعد ہمارے پاس الٹریسی ہے. مسلم ممالک موسٹلی الٹریٹ ہیں. 47 ایک رپورٹ کے مطابق 47 مسلم کنٹریز ٹوگیدر کنٹریبیوٹ اونلی 1% ان ایجوکیشن. دیٹ از پیتھیٹک. اس کے بعد ایکسپلوئٹیشن ہے. ویسٹرن کنٹریز نیچرل ریسورسز کے لیے مسلم کنٹریز کو ایکسپلوئٹ کر رہی ہیں. مسلم کنٹریز آر ریچ ان نیچرل ریسورسز, گولڈ کے ریسورسز میں, منرل کے ریسورسز میں, اس کے علاوہ نیچرل گیسز کے ریسورسز میں. افریقن کنٹریز $2 پر ڈے افریقہ کے لوگ کما رہے ہیں, اور وہ بھی انڈر ویسٹرن انفلوئنس. ویسٹرن کی کمپنیز وہاں پہ گولڈ مائننگ کر رہی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے افریقنس کو ہائر کیا ہوا ہے ایز لیبر. ان کو $2 پر ڈے دیتے ہیں. حالانکہ وہ ان کی اپنی کنٹری اگر وہ خود سے ایکسپلوئٹ کریں اور خود اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ہائر پوسٹ پہ بٹھائیں اور خود سے لیبر پروڈیوس کریں تو وہ اس سے کہیں زیادہ ڈبل ٹرپل کما سکتے ہیں. ڈبل ٹرپل کا اس سے 100 گنا زیادہ کما سکتے ہیں. اس کے بعد لیس ان گلوبل مارکیٹ, کیونکہ اوپر ان سب کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس گلوبل میٹرز میں پاکستانی کیا بات کرتے ہیں, بلکہ اسلامک کنٹریز کی ہی کوئی سے نہیں ہے. اب ہم اس میں وے فارورڈس کیا لے سکتے ہیں ایز مسلم کنٹریز. سب سے پہلے ہمیں ریوائول آف امیج کرنی ہوگی. سب سے پہلے اسلام کی امیج کو ہمیں ریوائو کرنا ہوگا. وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں, اپنی ڈفرینٹ دنیا کے سامنے ہمیں اپنی پریکٹیکلٹی سے یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ جیسا کہ اسلام کے بارے میں سمجھا جاتا ہے ویسے اسلام نہیں ہے. یونٹی دے کے ہمیں مسلمانوں کو آپس میں یونائٹ ہونا ہوگا. اس کے بارے میں OIC کام کر سکتی ہے, لیکن فی الحال تو OIC از فلاٹ آلسو. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہیومن ریسورس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. مسلم کنٹریز میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اگر وہ ہیومن ریسورس پہ کام کریں تو پروگریس ہو سکتی ہے. اسلامک کنٹریز میں وومن امپاورمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا. اوائڈ ٹو فارن انفلوئنس سے ہمیں دور رہنا ہوگا اور اپنی یونٹی پہ زیادہ کام کرنا ہوگا. اس کے بعد ہے اکانومک ریوائول ہمیں فرام ان ہاؤس کرنا ہوگا, ڈومیسٹک انڈسٹری سے, کاٹیج انڈسٹری سے اینڈ ایٹسیٹرا. سو دیٹس اٹ فار دس ٹاپک آلسو. آئی ہوپ کہ اس ٹاپک نے بھی آپ کی نالج میں ویلیو ایڈ کی ہوگی. اگر آپ کو کوئی اور ٹاپک آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے ویڈیو بنانی چاہیے, پلیز لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن بلو. اوکے اسپائرنٹس, اللہ حافظ.